اب سبھی بیٹھ جائیے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ہاللیلویا ہاللیلویا. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. سب کو سلام. خوش ہیں آپ لوگ؟ جو لوگ خوش ہیں وہ یسوع کے لیے ذرا زوردار تعلیم بجائیں. جو زیادہ خوش ہیں وہ زیادہ زور سے بجائیں. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آپ کے ساتھ ہو. ہاللیلویا. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ فکر نہیں کرنی ہے. فکر کے حوالے سے، ٹینشن کے حوالے سے، ورز کے حوالے سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت. کیا لکھا ہے؟ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر کیا کرے؟ سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈھال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. آمین. کتنے لوگوں نے یہ پہلے حوالہ سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ بس کئی دفعہ میں نے یہ حوالہ بیان کیا ہے، سنایا ہے. ہاللیلویا. اپنی ساری فکر کیا کرو؟ خدا پر ڈال دو. کیوں؟ کہ اس کو ہماری فکر ہے. جیسے ماں باپ کو بچوں کی فکر ہوتی ہے نا، ویسے خدا باپ کو ہماری فکر ہے. لیکن اس سے پہلے جو 5ویں آیت میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے کیا کرو؟ فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں، بولو، وقت پر سر بلند کرے. وقت سے پہلے، آپ کے ٹائم سے پہلے آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی. ہمارا کام ہے فروتنی سے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا، اور جب وقت آئے گا خدا ہمیں سرفراز کرے گا. آمین. ہمیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کام کے لیے پریئر کر رہے ہیں، سالوں سال گزر گئے ہیں، آپ خدا کے حضور دعاؤں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور خدا سے کہہ رہے ہیں خدا یہ سنا سے یہ کام کر دے ہماری زندگی، لیکن نہیں ہو رہا، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو اور فروتنی سے اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں، اور وقت پر ہمیں کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا. لیکن ہم اگر فکریں خود اپنے ہاتھ میں لے کر رکھیں گے، اپنی فکریں خدا کو نہیں دیں گے، تو خدا سولو کیسے کرے گا؟ یہ ایسے ہی ہے. اپنی فکر اس پر ڈال دینے سے مراد یہی ہے کہ میرے پاس جو چیز ہو، میں کہوں یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہ، باپ کی ذمہ داری ہے، میں نے اس کے بارے میں فکر نہیں کرنی ہے. بینک میں آپ پیسے جمع کروا کر آتے ہیں تو بعد میں کس کی ذمہ داری؟ اس کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بینک والوں کی. سیم یہ لفظ اسی چیز کو ریپرزنٹ کرتا ہے کہ کوئی چیز خدا کو دے دینا اور بعد میں بھول جانا. تو اپنی ٹینشن خدا کو دے کر کیا کرنا؟ بھول جانا، اس کو یاد نہ رکھنا. لیکن ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ابلیس ہمیں کرنے نہیں دیتا ہے. ہم کہتے ہیں خدا میری یہ ٹینشن آپ کی ہے، لیکن پھر بھی ہم ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دیں تو وہ کیا کرے گا؟ تمہیں وقت پر، جب آپ کا وقت آئے گا، سر بلند کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور اس کے سارے وعدے سچے ہیں. وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اس نے کہا ہے کہ شیر کا بچہ، شیر ببر کا بچہ تو حاجت مند اور بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن میرا طالب، خدا کا طالب، کبھی کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. ہاللیلویا. خدا یسوع نے کہا ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بیچتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. تمہاری قدر تو ان پرندوں سے کئی گنا زیادہ ہے. بس کل کی بابت فکر نہیں کرنے کی، کل کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کل اپنی فکر
آپ کر لے گا. اور یہ سیم مقدس پطرس رسول بھی یہی کہہ رہا، اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو. ہاللیلویہ. اگر آپ کو کل کسی چیز کی ضرورت ہے، آج جس چیز کی ضرورت تھی خدا نے دی ہے، تو جب کل آئے گا کل بھی خدا دے دے گا. کلام لکھا ہے خدا کل آج اور بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے، یکساں خدا ہے. وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو. کس پر؟ خداوند یسوع مسیح پر، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. خداوند یسوع مسیح کا آپ جب دعا کریں خداوند سے کہا کریں خداوند آپ کو میری فکر ہے، میں اپنی ساری فکریں آپ کو دے دوں. پیسوں کی پرابلم زیادہ تر یہاں پہ ہمارے لوگوں میں پیسوں کی پرابلم ہوتی ہے، فائنینشلی پرابلم آتی ہیں تو فکر کرتے ہیں بل آ گئے ہیں، گیس کا بل آ گیا، بجلی کا بل آ گیا ہے، قسط دینی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے قرض لیا ہو، قرض کی قسط دینی ہے، کمیٹی ڈالی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. فکر ہے. خداوند یسوع سے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی فکر مجھ پر ڈال. آپ نے اپنی فکر خداوند یسوع مسیح پر ڈال دینی ہے. بعد میں کیا کر جانا ہے؟ سو جانا ہے، بھول جانا ہے، کیونکہ خدا کرے گا. اپنا کام جو آپ کر رہے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں، جو آپ جس جگہ پہ جس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، وہ ایمانداری سے آپ کام کرتے رہیں. ہاللیلویہ. آپ کی دوسری فکروں کی ٹینشن آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خدا کو فکر ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. میں کلام سن رہا تھا، خدا کے خادم بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم سارے جو لوگ ہیں نا، ہم فضول باتوں سے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے دل میں کیا ہے؟ لالچ ہے. ہمارے دل میں کیا ہے؟ تکبر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو اخراجات آپ کر رہے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، وہ کون مہیا کر رہا ہے؟ خدا مہیا کرتا ہے. لیکن بعد میں ہم اپنے آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں. ہم اگر ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی گھر کی ضروریات کو کون پورا کر رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پورا کر رہا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایمانداری سے نہیں کر رہے ہیں کام، یا آپ ایک دن کام پر جاتے 2 دن چھٹیاں کر رہے ہیں، یا آپ مزدوری صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، یا آپ نے کسی کو ٹھگا ہے، یا آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھروسہ جو خدا پر آپ کا ہونا چاہیے وہ اس طرح سے قائم نہیں ہے. آپ کو بھروسہ نہیں خدا پر کہ میرا خدا مہیا کرے گا، اس لیے آپ آگے پیچھے ہو کر الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری فکر میرے خدا کی ہے، مجھے کسی بات کی ٹینشن نہیں لینی ہے، تو خدا پھر اس کو پورا کرے گا اور آپ کو کسی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کے پاس 5 روپے بھی ہوں گے تو آپ ان پر قناعت کریں گے، آپ ان پر گزارا کرنے کی کوشش کریں گے، لالچ نہیں کریں گے. ہاللیلویہ. لالچ سے یاد ہے وہ یہ بھی بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی منسٹریز ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کروسیڈ کروا رہے ہیں، انہوں نے گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں، ان کے گھر اچھے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کام کو کرتے نہیں ہیں. کہاں سے وہ پیسہ آ رہا ہے؟ فنڈنگز آ رہی ہیں، ہدیہ ہے. تو وہ کہہ رہا اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا نے دیا تو خداوند یسوع مسیح کا تو فرمان یہ ہے کہ اپنا سارا کچھ بیچ کر غریبوں کو دے. وہ کہتے ہیں اگر خدا وہ لوگ جو آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ خدا کے نام سے آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ گاڑی خرید کے اپنے آپ کو تکبر کر کے چوڑے بن کر پھر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ گاڑی خرید لی. ہاللیلویہ. اور وہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارا معیار جو ہے، سٹینڈرڈ جو ہے ایک دوسرے کو ماپنے کا، وہ یہ ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یار ان کے پاس پراڈو ہے، انہوں کو چھوٹی جی مہران گڈی انہوں کو پراڈو ہے، وہ کروڑوں کا مالک ہے، ان کے کول کی. کلام لکھا یسوع مسیح ہماری خاطر غریب بنے. تو ہمارا جو سٹینڈرڈ جو ہم نے فٹ کر لیا ہمارے ذہنوں میں ایک دوسرے کو جانچنے کا، وہ دنیاوی چیزوں سے ہم ایک دوسرے کو جانچ رہے ہیں. ہم اس پاسٹر کے پاس جائیں گے جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، ہم اس پاسٹر سے دعا کرائیں گے جس کے پاس بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہم اس پاسٹر کے پاس جائیں گے جو لوگوں کی بڑی سپورٹ کرتا ہے،
ہم اس پاسٹر کے پاس جائیں گے جس کا بڑا نام ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، ہم اس پاسٹر کے پاس نہیں جائیں گے جس کے گھر میں ہو سکتا کھانا بھی نہ بنتا ہو۔ یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ لاکھوں کروڑوں کا کروسڑ کروا رہے اتنے لوگ ہیں اور وہاں پہ ایک روح بھی نہیں بچی آپ سے، تو وہ محض ایک تماشا ہے، وہ محض ایک محفل ہے جو آپ نے لوگوں انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے لگائی اور بعد میں ختم ہوگی۔ یہ خدا کے خادم بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں لالچ آ گیا ہے اور ہماری فکریں بڑھ گئی ہیں، تو ہم یسوع کو کیوں فکر دیں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنی فکروں کو بڑھایا ہوا ہے، ہمارے اندر لالچ ہے، بغض ہے۔ میری کوشش ہوگی میں اس خادم سے بڑا بن جاؤں، اس کی کوشش ہوگی وہ مجھ سے بڑا بن جائے۔ گاڑی خریدتے ہیں، بڑے بڑے چرچز، بڑی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں، اور ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم لوگ بھی تو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو خادم پیدل چل کر آئے گا آپ کے پاس خدمت کرنے کے لیے، آپ ہو سکتا ہے اس کے لیے اچھا کھانا نہ بنائیں، لیکن جو خادم گاڑی سے نکلے گا، ٹائشیں لگائی ہوگی، ہم اس کے آگے پیچھے ہوں گے، بہت سا بار سب آگے، ایسا ہم کرتے ہیں۔ ایک خادم ٹائی شرٹ لگا کے کھڑا ہوگا، ایک سوٹ پہنا ہوگا، ہم ٹائی والے کی، پینٹ شرٹ والے کی زیادہ اس پر زیادہ دھیان دیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا دھیان ہی کہیں اور جا رہا ہے، مسیح کی طرف تو ہے نہیں ہمارا دھیان۔ مسیح کہتا اپنے آپ کو خالی کرا دیا۔ خالی کرنے سے مراد اپنے آپ کو عاجز کر۔ یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو بھیجا تو کیا کہا کہ جاؤ، نہ اپنی جیب میں کیا رکھنا، پرس رکھنا، نہ اے ٹی ایمز کارڈ رکھنا، نہ ویزے رکھنا، جس گھر میں جاؤ گے جو تمہیں ملے شکر کر کے کھانا۔ کچھ یہ خدا نے بھیجا ہے، لیکن ہماری فکریں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ لالچ آ گئی ہمارے دلوں میں، لالچ آ گئی ہے۔ ہم پتہ نہیں کس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، گھر بڑے کر رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، یہ 70-80 ختم ہو جانا، یہ کچھ نہیں رہنا۔ رہنا تو یسوع کا نام رہنا ہے، اس کے لیے زندگی بسر کریں۔ انتظار نہ کریں کہ جب خدا مجھے دے گا تب میں یہ کام کروں گا، نہیں، خدا نے جس کام کے لیے آپ کو مقرر کر دیا ہے وہ کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اپنے جو سٹینڈرڈ جو آپ نے مقرر کر رکھے ان کو تھوڑا نیچے لے کر آئیں، اور خدا کے جو اچھے خادمین ہیں ان کو پہچانیں۔ ہاللیلویہ۔ ضروری نہیں ہے جو سارے کام کرتے ہیں وہ صحیح ہو، ضروری نہیں ہے جو سارے کام کرتے ہیں وہ صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ایک بندہ کام کر رہا ہے اور وہ غلط ہو۔ ہاللیلویہ۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو غلط کام کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، جے جے کار کرتے ہیں، واہ واہ، اور جو صحیح کام کرتا ہے اینو کنے پوچھنا ہے، اینو بکری پئی، کسی نو فرق نہیں پیندا تے اینو پئی ہوندے جو ہو رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو، جو ہے اس کو اپنے خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرو، اپنی فکر خود پر ڈال دو، فکر نہ کریں کہ کل کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے، خدا کل خود مہیا کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر وہ آج آپ کے ساتھ ہے تو کل بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کے پاس بل پے کرنے کے نہیں پیسے ہیں، نہ کریں، خدا مہیا کرے گا، اس پر بھروسہ رکھیں، لیکن غلط کام نہ کریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ جن کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہ شانت رہتے ہیں، وہ خدا کے حضور سکون سے ہوتے ہیں، انہیں پتا کہ خدا کرے گا۔ اگر نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں، خدا کی مرضی ہے۔ خدا میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا خدا کو نہیں پتا؟
کہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو ہو رہا ہے خدا یسوع مسیح سے چھپا ہے؟ ہو سکتا ہے یسوع مسیح سو گئے ہوں اور آپ نے وہ کام کر لیا ہو، یسوع کو پتا نہ ہو، ایسا ہے؟ تو پھر آپ کیوں فکر کر رہے ہیں جب یسوع کو سب پتا ہے؟ اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس مہینے زیادہ بھی لا گیا ہے اور سیلری کم ہے، وہ پے کرے گا، کیوں فکر کر رہے ہیں؟ اسے پتا ہے میرے بچوں کے لیے، اسے پتا ہے میرے بچوں کو اگر ان کے ماں باپ ان کی شادی کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں تو میں نے ایک اچھا رشتہ ان کو دینا ہے، تو اس کے لیے بھی فکر مند نہیں ہونا ہے، خدا مہیا کرے گا، لیکن وقت پر سر بلند کرے۔ ہاللیلویہ۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سب کو بڑی برکت دے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، خدا کے حضور جھکیں گے، دعا کریں گے، خدا سے کہیں گے یہ سناسی ہم اپنی ساری فکریں آپ کو دیتے ہیں، مجھے اپنی فکریں آپ پر ڈالنا سکھائیے۔ خدا سے کہیے اے برابر کے خالق اور مالک، میرے زندہ آسمانی باپ، یہ جو کلام کا بیج بویا گیا ہے 100 کا 100 گنا پھیلائے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں برکت پائیں اس کلام کے وسیلہ سے۔ میرے خدا اپنی ساری فکریں آج سے آپ کو دیں اور فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کے حضور جھکائے رکھیں، تاکہ جب آپ کا وقت آئے آپ انہیں سر بلند کریں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔